ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی یہ ٹیلیتھون، جو کہ اس وقت آپ ARY نیوز USA اور ARY کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس قربانی کی جو سنت ابراہیمی ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، اور ہم تمام کو وہ طریقہ سکھایا، وہ محبت کا انداز بتلایا کہ کس انداز سے اس قربانی کو کیا جائے اور اس کی جانے والی قربانی کو کن تک پہنچایا جائے۔ حقیقتاً جو اس کے حقدار ہیں، وہ حقدار جو کہیں پر مسکین ہیں، کہیں یتیم ہیں، کہیں بیوائیں ہیں، کہیں سفید پوش وہ گھرانے ہیں جو اپنی زبان سے تو نہیں کہہ سکتے، اور وہ اس قربانی کے لیے پورا ایک برس۔ ناظرین کرام، یہ حقیقتاً بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یا دیگر جو ہمارے احباب ہیں، دوست احباب ہیں، پاک و ہند سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان تمام کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ چلنے والے جو مناظر ہیں، یہ یقیناً میری بات میں وزن پیدا کرتے نظر آئیں گے کہ حقیقتاً یہ تمام وہ افراد ہیں، تمام وہ احباب ہیں، وہ گھرانے ہیں جن کو سال میں ایک مرتبہ یہ گوشت میسر آتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کے چہروں کی مسکراہٹ آپ کو یہ یقیناً بتا رہی ہوگی کہ واقعتاً ان تک کوئی نعمت ایک ایسی پہنچی ہے۔ آپ کو اور ہمیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے اور اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہم تمام شاید روزانہ کی بنیاد پر اس گوشت کو کسی نہ کسی شکل میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہیں چکن ہوتا ہے، کہیں مٹن ہے، کہیں بیف ہے، مختلف انداز سے کوئی نہاری میں استعمال کر رہا ہے، کوئی سالن کے اندر، کوئی بریانی، کوئی پلاؤ، مختلف پکوان ہے جس کے اندر آپ اسے نوش فرما رہے ہوتے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، توانائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چند لمحوں کے لیے ان گھرانوں کا سوچئے، ان لوگوں کا سوچئے کہ جو کہیں نہ کہیں اس وقت اس احساس کے متلاشی ہیں کہ شاید بندگان خدا میں سے کچھ وہ بندے ہوں جو ہم تک پہنچ جائیں اور پہنچ کر حضرت اقبال کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرتے نظر آئیں کہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو آپ کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے احساس فاؤنڈیشن کی اس چھت تلے کہ آئیں اور ان بندوں کا ساتھ دیں اور ان بندوں سے جڑ جائیں۔ اور جڑنے کا طریقہ ناظرین کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر اس وقت یہاں پر موجود بھی ہے۔ میں دہرائے دیتا ہوں کہ اگر آپ 560 امریکی ڈالرز رکھتے ہیں تو ایک مکمل گائے کی قربانی انشاءاللہ ہم کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک گائے کا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس گنجائش 80 امریکی ڈالرز کی ہے، تو ایک گائے کا حصہ ہوگا کہ جس سے وہ تمام گوشت ان میں تقسیم کیا جائے گا جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس سے کچھ بڑھ کر رقم ہے جو کہ 175 امریکی ڈالرز ہے، تو اس کی مدد سے ہم ان رقوم سے ہم ایک بکرے کی قربانی کریں گے اور اس کا گوشت ان تمام میں پہنچا دیں گے، کیونکہ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو بہت مہنگا ہو چکا ہے بکرے کا گوشت، ایک عام انسان کی بھی سکت سے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے۔ بمشکل ایک ماہ کے اندر اگر موقع ملا تو بندہ خرید پاتا ہے اور اس کو وہ کر پاتا ہے۔ یہ میں ایک ایسے اس کلاس کی بات کر رہا ہوں جو مڈل کلاس سے بھی اوپر کلاس ہے، اور وہ بھی ایک ماہ میں ایک مرتبہ سوچتے ہیں، تو یہ سوچ کہ جو غربا ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر یہ قربانی آپ بھارت میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 259 امریکی ڈالر کی مدد سے مکمل گائے کی قربانی ہوگی۔ اگر آپ 37 امریکی ڈالر رکھتے ہیں تو اس کی مدد سے ایک گائے کا حصہ ہوگا جو کہ آپ کے نام سے قربانی کی جائے گی، اور اگر آپ 160 امریکی ڈالر کی مدد سے اپنی حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس حصے کی مدد سے ہم ایک بکرے کی قربانی کریں گے، جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے یہ ایک وظیفہ بھی حضرت نے بتایا، آپ کو ایک ترغیب دلائی کہ آئیں اور آ کر اس انداز سے اپنے واجب کے ساتھ ساتھ اپنی نفل قربانی کو اس انداز سے کریں۔ اور اگر آپ جموں کشمیر میں چاہتے ہیں تو آپ 195 امریکی ڈالر رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچائیں اور ہم اسے قربانی کے اندر استعمال کریں، تو ہم یقیناً ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی مرغوب غذا بھیڑ کا گوشت، بھیڑ کی قربانی ہم کریں گے 195 امریکی ڈالرز کی مدد سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 195 امریکی ڈالرز
کے بجائے ہم 82 امریکی ڈالر کی مدد سے چاہتے ہیں کہ آپ قربانی کریں، تو ہم ایک گائے کا حصہ اس قربانی کے عمل میں شامل کریں گے، اور اگر آپ کے پاس ہیں 574 امریکی ڈالرز تو ہم اس سے ایک مکمل گائے ہمارے ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس کے منتظر ہیں اس کی قربانی کرتے نظر آئیں گے۔ آپ نے اس رقم کو پہنچانا کس طرح سے ہے، آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ یہ تمام تفصیلات آ رہی ہیں، تمام انٹرنیٹ اکاؤنٹنگ نمبر آ رہے ہیں، بینکنگ اکاؤنٹنگ نمبرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ رابطہ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ تمام فون نمبرز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر موجود ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، اگر آپ پوسٹل ایڈریس تو پوسٹل ایڈریس بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو آپ کے لیے معاون اور مددگار ہیں۔ وقفے پہ جانے سے قبل ہم نے مختلف حوالوں سے مختلف کچھ سماجی حوالے بھی اس میں شامل تھے، اور کچھ حقیقتاً ہم قربانی کے واجب اور ان تمام کے اوپر بات کر رہے تھے۔ حضرت ایک تو یہ فرمائیے گا کہ سماج کے کچھ عمومی رویے ہم دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں، سماج کے اندر ایک رویہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر قربانی ہوئی، میرے گھر بھی، لیکن میں نے کہا کہ جی مفتی صاحب سے مجھے ایک بڑی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ران کا گوشت ان تک پہنچاؤں اور ان کو پیش کروں۔ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پڑوس میں نفیس صاحب کے گھر پہ قربانی نہیں ہوئی ہے، اور میں ان کو نظر انداز کر کے اور آپ کو پہنچاتا ہوں، اور محبت ہے، خالصیت ہے، ساری چیزیں ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت یہ عمل بھی مقبول ہوگا، یا بہتر یہ ہے کہ ان کے گھروں میں پہنچائی جائے کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی یا جو حقیقتاً حقدار ہیں اس چیز کے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے آخر میں، اور بلا تکلف آدمی کو بتا دینا چاہیے کہ یار میں گوشت اس کے گھر دوں گا جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے یہاں قربانی ہوئی ہے، آپ اپنا گوشت رکھیے، خود بانٹیے جس طرح بانٹ رہے ہیں، میں اپنا کہہ لیجیے کہ گوشت جو ہے اس کا ذمہ دار ہوں، یہ کروں گا، ان کو نہیں دی، ان کے گھر بھیجا ہی نہیں جائے جس کے یہاں قربانی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ایک فارمولہ بنا لیا، فارمولہ بنایا آدمی، اپنے رشتہ داروں کو کہہ دے، دوست احباب سب کو کہہ دے۔ ہم تو جب پڑھا کرتے تھے تو اس میں یہ سمجھ لیجئے میٹرک میں تھے، جب بھی ہم لوگوں نے آپس میں سے مدرسے کے پورے ساتھیوں نے کو بنایا ہوتا، بھائی تمہارے یہاں ہو رہی، ہاں بھائی ہمارے یہاں سب بول رہے ہیں، کہہ دیا بھئی آج یہ یاد رکھو، نہ تم ہمارے گھر گوشت لانا نہ ہم تمہارے گھر گوشت لائیں۔ واہ کیا خوبصورت ٹھیک ہے نا، طریقہ تھا۔ آپس کے اندر طے کر لیا آدمی نے، فائدہ کیا ہے؟ اس کو دو نہ لے جا کر جس کے یہاں ہوئی نہیں ہے، جو ترس رہا ہے گوشت کو، تو اس کے یہاں دو جا کر۔ اب آپ اگر اس کے اندر کوئی اصول اور ضابطہ، کوئی قانون نہیں بنائیں گے تو یوں سمجھ لیجئے نا کہ اندھے کی لاٹھی چل رہی۔ اچھا حضرت اس میں ضمناً یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک نمود و نمائش کا بھی سلسلہ ہے کہ بھائی مثال میں دے رہا ہوں کہ جی میرا باس ہے اور میرے بڑے ہیں، میں ان کے خوشنودی حاصل کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مریدین اپنے پیرانے عظام کے پاس لے کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر اپنے باسز کے گھروں پر لے کر پہنچے ہوتے ہیں، تو حضرت اب اس میں کیا کیا جائے، یہ تو یہ فرمائیں۔ اب میں کیا کہوں، چلو ایک آدھا کسی کو دے رہے ہو دل جوئی کے لیے جو درست ہے اپنی جگہ، لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو ساری چیزیں چلی رہی ہیں عوام کے ڈونیشن پر، بالکل وہ تو کسی نہ کسی شکل اور صورت کے اندر کہیں نہ کہیں جا کر لنگر کی صورت اختیار کر جاتی ہے، کہیں کچھ کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے لوگوں کو، یہ خود فیصلہ کریں جیسے وہ سنیے بات، جیسے صاحب، یہ تو ساری چیزیں نا، صاحب مسند نشین کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے 4 قانون مرتب فرمایا۔ کیا بات، اور وہ پہلے کیا فرمایا کہ صاحب مسند نشین یعنی شیخ جو بیٹھا ہے، درست، ٹھیک، وہ فاسق مولن نہ ہو۔ فاسق مولن، مولن عربی کے اندر کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں اناؤنسر، یعنی اناؤنس کر رہا ہوں، علی اعلان اردو میں یہ کہتے ہیں۔ فاسق فسق کرنے والا یعنی کھڑا ہوا ہے روڈ پہ، اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، اس کو یاوا گوئی کرے، اس کو کرے، اس کو اس طرح کا وہ نہیں ہو، صاحب مسند نشین۔ درست، نمبر 2، اپنے مریدین کی دینی امور میں، یہ چھوٹے چھوٹے سارے مسائل دینیہ میں، اس میں بغیر کسی کی محتاجی کے علم دے، پیسے ہی نہیں بٹورے بلکہ باقاعدہ اس کو باقاعدہ علم دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چھوٹے چھوٹے مسائل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اتنے علم آنا چاہیے۔
درست ہے. نمبر 3 اس کا سلسلہ بیعت بغیر کسی کڑی کے ٹوٹے ہوئے اس کے پیر سے لے کر اور سیدنا علی مرتضیٰ شہنشاہ ولایت تک بغیر کسی کڑی کے ٹوٹے ہوئے جا رہا ہو. کڑی ٹوٹی کام ختم ہو گیا، زنجیر ٹوٹ جائے گی پھر کیا ہوگا، بیکار ہو گئی وہ. بالکل درست. چوتھا راسخ العقیدہ مسلمان ہو، یعنی توحید و رسالت پر من و عن قانون شریعت کے مطابق باقاعدہ عمل کرے اور اس پر قائم رہے. یہ امام اعظم نے 4 بتایا ہے. اب اس طرح تو پتہ نہیں کتنے اٹھ جائیں گے. آ جاؤ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 نشانیاں بتائیں. اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ستار ہو غفار ہو. 2 نشانی پہلے اس میں 2 فرماتے ہیں 2 صفتیں 2 خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں کہ وہ ستار ہو اور غفار ہو. ستار کہتے ہیں ستر کو ڈھکنے والے کو، یعنی عیبوں کو ڈھکے. سبحان اللہ. اور ستار ہو اور غفار ہو، مغفرت کرے. یہ نہیں کہ بیٹھا ہوا ہے سب کے بیچ کے اندر اس کی کلاس لے رہا ہے بیٹھا ہوا، تو یہ اس سے بچے. 2 صفت میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ وہ رفیق ہو اور شفیق ہو. سبحان اللہ. کیا کہنا. یعنی بہترین دوستوں اور بہترین محبت کرنے والا، یہ رسول اللہ کی ذات. 2 صفتیں اس میں ابو بکر صدیق کی ہوں کہ وہ صادق ہو اور مصدق ہو، اللہ اکبر. سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرے. کیا کہنا. 2 صفتیں اس کے اندر عمر فاروق کی ہوں کہ اوامر و نواہی پر سختی سے عمل کرائے، یعنی جو امر کہتے ہیں حکم کو، جو اللہ نے حکم دیا جس کام کے کرنے کا اس کو کروائے، جس کام کے نہ کرنے کا حکم دیا اس سے روکے. یہ عمر فاروق کی ہونا چاہیے. 2 صفتیں اس میں عثمان غنی کی ہوں جو بھوکوں کو کھلائے اور راتوں کو تلاش کرے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے میری سلطنت. اللہ اکبر. کیا کہنا. 2 صفتیں اس میں علی مرتضیٰ کی ہوں کہ بہادر ہو اور صاحب علم ہو، جیسے کہ باب العلم ہے. 12 صفتیں ہوں تو صاحب مسند نشین بیٹھے، یہاں پر تو کتنے بیٹھ چکے ہیں. اللہ. حضرت نے ناظرین کیا خوبصورت تعریف حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ حسنہ سے آپ نے وہ تعلیم اور وہ تمام، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کلیہ بیان کر دیا. آج تو حضرت جوبن پہ نظر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت. حضرت ناظرین یہ حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہمیں وہ کچھ جو کہ پتہ ہونا چاہیے تھا، ہماری کم علمی کہہ لیں یا ہماری لگن میں کمی کہہ لیں کہ جس کے بنا پر ہم شاید نہ سیکھ سکیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ آج کی شب اگر شب بیداری ہے تو بہت خوب ہے کہ ایک وظیفہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے قربانی کا بیان کر دیا کہ پورے سال کی آسودگی کے لیے کیا کرو، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ کسی صاحب مسند نشین کی پہچان کیا ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ کے عین مطابق کیا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کون سی 4 نشانیاں بیان کی ہیں. تو یقیناً یہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے. میں نفیس صاحب سماج کا حوالہ میں نے حضرت کو بھی دیا، سماج کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا، لیکن میں آپ سے تھوڑی مختلف بات کروں گا کہ جب ہم ان حوالوں کو مد نظر رکھتے ہیں نا، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھرانوں میں، اکثر محلوں میں ہوتا یہ لوگوں نے ایک پورا ٹینٹ لگایا، ادھر سے گلی بند کی، ادھر سے روڈ بند کیا اور جانوروں کو وہاں پہ، اور یہ قربانی ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں چرچا بھی ہو رہا ہے اور ساری چیزیں، لیکن اس سے جو مشکلات اور دیگر چیزیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم کہیں نہ کہیں ان تعلیمات سے ہٹ جاتے ہیں بلکہ لوگوں کو تکلیف کا باعث، دل آزاری کا باعث بنتے ہیں. تو حضرت کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ کیا طریقہ کار پھر کیا جائے؟ رحمان بھائی اتنا بڑا فلسفہ مفتی صاحب نے بیان کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے کسی کو، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم علاقوں میں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ تکلیف ہے، کہیں گاڑی نہیں لے جا سکتے، کہیں اسکوٹر نہیں لے جا سکتے، لوگوں نے باقاعدہ چراغاں کیا ہوا ہے، لوگ بچے دیکھنے آ رہے ہیں جانوروں کو، راستے بند ہوئے. تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. جس طرح مفتی صاحب نے کتنے خوبصورت زندگی کے
وہ فلسفہ بیان کر دیا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور کون کون سی خوبیاں انسان کے اندر ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے بڑی بات کی, تم میرے بندوں پر رحم کرو میں تمہارے پر رحم کروں گا, تم میرے بندوں کی خدمت کرو میں تمہارے لیے آگے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کو نوازوں گا. تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو جو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنی بھی پریشانیاں ہیں, آج کل تو بہت زیادہ ہے. جتنے گزشتہ 10 سالوں میں یہ صورتحال اس سے پہلے نہیں تھی. ہم اپنے بچپن کا دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کہیں کوئی باڑ نہیں لگائی جاتی تھی, کہیں گلی بند نہیں ہوتی تھی, جانور بھی آتے تھے, راستہ دیا جاتا قربانیاں ہوتی تھیں. کہیں پہ بیمار ہے, کہیں پہ کسی کو کوئی پریشانی ہے تو جی جی حضرت بتا کر. دیکھیے ہم پاکستان بننے سے 2 سال پہلے آئے تھے اور بند روڈ پہ رہائش تھی. صرف کراچی اتنا ہی تھا جتنے بند روڈ پہ پیلے بیریکیں بنی ہوئی ہیں اور فرقو چوک تک. اور آرام باغ کا نام تھا رام باغ, اس میں لوگ سوتے تھے, ہندوؤں کے نام پہ تھا. مولانا محمد عمر صاحب نعیمی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس کو باقاعدہ آرام باغ کو رام اس کا کہہ لیجیے اس کا رام باغ کو آرام باغ کر دیا. اور مسجد بنوازی سردار عبداللہ بن نشتر نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا, جامع مسجد بھی ہے موجود جو وہاں کی. دیکھیں ایک بات سنیں, اس کے بعد آبادی بڑی, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ جو پولیس ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے, انگریزوں کے دور میں یہ آبادی سے بالکل الگ تھا. اچھا صحیح, وہ آبادی کے اندر آ گیا. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کتنی دور تک یہ آبادی چلی جائے گی. اب یہ ہے شہر, میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہ دیہات نہیں ہے. اب میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہاں پر ایکوموڈیشن جو ہے آپ دیکھ لیجئے, اکثریت میں تو لوگ بیچارے ٹنگے ہوئے فلیٹوں میں, یہی ہے نا. درست. اب وہ کہاں سے جانور پالیں گے بھائی, کہاں سے رکھیں گے, گائے کو کیسے رکھے اور بکرے کو کیسے رکھے, ان کے لیے ایک مشکلات بھی ہے, مشکلات ہیں. تو یہ 10 دن یا 5 دن کے اندر کر رہے ہیں. یہ بھی آدمی کو برداشت یوں کرنا چاہیے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا اسلام کی اسپرٹ ہے, اگر اس کو دبا دیا جائے ہاں تو وہ ایک اس کا ختم ہو جائے گا. آپ کے بڑے بڑے جو ایام آتے ہیں اس کو سب کو بند کر دیں آپ, تو پھر کیا ہوگا اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے آنے والی نسلیں بھول جائیں گی اس سے. بالکل صحیح. یہ جو یعنی میرے ایسے لوگ بھی ملنے والے ہیں کہ باقاعدہ یورپ سے امریکہ سے صرف اور صرف یہاں کی قربانیاں دیکھنے آتے ہیں ان ایام کے اندر. درست. میں نے پوچھا ان نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بچوں کو اس کا یہ توفیق دے, نوجوانوں نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے صاحب یہ قربانی دیکھنے آئے ہیں, ہم تو باقاعدہ اونٹ کی بھی قربانی دیکھیں گے کٹتے ہوئے. اب بتائیے یورپ سے پاکستان آنا کتنا کلیجے ایکسپینسو ہے, آپ بتا دیجیے آپ. درست, لاکھوں روپے. ٹھیک ہے نا, اس کو کر کے صرف قربانی کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے کہ جہاں پر جوش و خروش کے ساتھ یہ دینی امور کو سر انجام دینے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ قربانی کا جانور تو ویسے بھی شاعر اللہ سے ہے, اس کی تعظیم بھی کرو, اس کا ادب بھی کرو, اس کی محبت بھی کرو, اس کو باقاعدہ کوئی اذیت نہ دو. ارے یہ تو 8-8 10 یہاں پر تو ویسے ہی پتہ نہیں دنیا بھر کے لوگ بیٹھے دھرنے ہی دیے چلے جا رہے ہیں پارٹیاں, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. لہذا یہ ساری لیکن صرف اس میں یہ تھا کہ عمومی طور پر صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مریض ہے, اس کو نکلنے میں دشواری ہے, یہ وہ ہے, تو اس کے لیے مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ضابطہ بنانا چاہیے اور اس ضابطے کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے صرف یہ سوال تھا کہ مطلب اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہا. میرا یہاں سے لے کر میرے گھر سے گلشن سے لے کر اور یہ وہاں تک جا رہا ہوں, کہاں پر, حسن اسکوائر تک, روڈ کے اوپر کوئی ٹینٹ نہیں لگا ہوا ہے. ہاں سڑک پہ نہیں ہے نا. پیچھے گلی کے اندر آبادی میں ایک مسجد اور ایک اس کے درمیان چھوٹی سی گلی ہے, اس کو اس نے بند کر دیا ہے, تو اس سے بھیر کے بھی یوں جا سکتا ہے. درست, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو لہٰذا یہ بچے, اچھا میں دیکھتا ہوں آج کل نوجوان ایسے جیسے میرا یہ بچہ بیٹھا ہوا, ایسے سارے لڑکے دنیا بھر کی خرافات چھوڑے ہوئے جو بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آج کل گائے کو گھما رہے ہیں, بکرے کو گھما رہے ہیں لے جا کر, تو یہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو رغبت پیدا ہو رہی ہے. اس لیے کہ اسلام نے کیا کہا ہے, اپنا بچہ جب تمہارا 7-8 برس کا اس کو مسجد میں لاؤ تاکہ وہ عادی ہو جائے, یوز ٹو ہو جائے. بالکل صحیح. ورنہ پھر کیا ہوگا, کبھی نہیں آئے گا. میں مسجد کے اندر تقریر کے دوران دیکھتا ہوں بچے بیٹھ کر رہے ہیں, میں آدمیوں کو اشارہ کرتا ہوں, سب کو پتہ ہے کہہ رہے ہیں بھگانا نہیں ہے ان کو, ایک آدمی ایک بچے کو لے کے بیٹھ جائے, ایک آدمی ایک بچے کو لے کے بیٹھ جائے.
اگر آج بھگا دو گے تو میں ہمارے بعد پھر کون آئے گا مسجد میں؟ وہ کہے گا یار بہت ہی زیادہ جھڑکتے مسجد والے مارتے ہیں، وہ باقاعدہ مسجد آنا چھوڑ دے گا۔ نہیں، درست بات ہے کہ اس کی ترغیب دلانا ہے نا، اصل یہ محبت سے اس سے بات یہ اب کیا چیز ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک جملہ بہت خوبصورت کہا ہے، یہی قربانی کی ترغیب دلانے کے لیے یہ سارے امور کو آپ کو برداشت کرنا ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے حضرت، درست فرمایا، بڑا اہم نقطہ حضرت نے بیان فرمایا۔ ظاہر سی باتیں سوچنے کا زاویہ اور گفتگو کا ایک طریقہ وہ ہے، اور حضرت نے جتنے خوبصورت انداز سے نہ صرف یہ بلکہ نوجوانوں کی جس انداز سے حوصلہ افزائی کی، اور پھر یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ ملک خداداد پر میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اتنے خوبصورت انداز سے اور بہترین انداز سے وہ قربانی کے عمل میں شامل ہوتا ہے، وہ بھی یقیناً لائق تحسین ہے۔ اور احساس فاؤنڈیشن کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہر دم اس طرح کے، اور احساس فاؤنڈیشن کی ایک خوبصورتی یہ بھی بیان کروں ناظرین کرام کہ زیادہ تر افراد وہ آپ کو نوجوان طبقہ، چاہے وہ کار خیر کے لیے جا رہے ہوں، چاہے وہ قربانی کے عمل میں نظر آ رہے ہوں، یا قربانی کے گوشت کی تقسیم میں نظر آ رہے ہوں، چاہے وہ دسترخوان سجاتے نظر آ رہے ہوں، وہ تمام نوجوان طبقہ ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا خصوصی کرم ہے، جو کہ حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ 10 روز صرف یہاں گزارنے کے لیے یورپ سے، امریکہ سے، دنیا بھر کے مختلف جہاں سے لوگ آتے ہیں اور آ کر اس عمل کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ اس عمل سے جڑے رہیں۔ تو حضرت نے ایک بڑا خوبصورت اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ عبد الرحمن صاحب کی جانب آئیں گے کہ ایک کلام شامل کریں اور اپنی ان عقیدتوں کو اور اپنی ان محبتوں کو ایک ذوق عطا کریں، اس کلام کے حوالے سے چند اشعار پیش فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں ترس نہ بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توفیق، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بھی وقی تیری سرکار
کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ. ان کی طرف بڑھیں گے نہ لطف خدا کے ہاتھ جو پھر گئے رسول خدا سے چھڑا کے ہاتھ. ممکن نہ تھا کہ روضہ اقدس کو چھو سکیں، ممکن نہ تھا کہ روضہ اقدس کو چھو سکیں، آگے بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ. اور میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر، میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نار جہنم لگا کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نار جہنم لگا کے ہاتھ. ناظرین کرام، بہت خوبصورت اور دلنشیں انداز میں محترم جناب عبد الرحمن صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور بڑا خوبصورت انداز، بڑا خوبصورت کلام. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محبت کو اور اس پڑھنے میں اور برکتیں اور توجہات اور عنایات عطا فرمائے. ناظرین، احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے ہم آج کی شب آپ سے جو یہ مخاطب ہوئے، اور جو یہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وہ اب اپنے اختتام کی جانب ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ تمام اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہاں اپنی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً یہ صحیح رات کے شب کے اس پہر میں ہو گیا، یا میرے ساتھ موجود یہ یہاں کا تمام اسٹاف ہو گیا، یا محترم نفیس صاحب ہو گئے، نفیس احمد خان صاحب ہو گئے، مفتی نفیس قدوسی صاحب ہو گئے، یہ تمام احباب، یہ تمام حضرات یہاں اگر موجود ہیں تو اس محبت کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالی ہمارا جاگنا، یہاں بیٹھنا اور آپ تک وہ باتیں اور ان تک پہنچنے کے لیے آپ تمام کو ترغیب دلانا کہ تاکہ آپ شامل ہو جائیں. فقط $80 ہیں تو بھی شامل ہو سکتے ہیں. اگر یہی $80 ضرب 7 ہو جائیں تو $560 ہیں، تب بھی آپ کی قربانی کے لیے تو آپ نے ایک نیت کی اور ان غربا تک پہنچنے کی تو وہ نیت بھی مقبول ہے. ناظرین، جو گفتگو ہے وہ کہیں کہیں بکھری رہی اور کہیں ذرا سی سمٹی ہوئی بھی رہی. میں آخر میں بس نفیس صاحب ہیں اور پھر میں حضرت کی جانب آؤں گا. نفیس صاحب، جو آج کی شب ہمارا ایک گفتگو کا مرکز و محور لفظ احساس کو ہم نے چنا اور قربانی کے ساتھ اس کو لے کر چلے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ احساس جگانا مشکل ہے، یا احساس ہے اس میں لوگوں کو رہنمائی کرنا ایک ضروری امر ہے؟ نعمان بھائی، جو صورتحال ہے اس میں الحمدللہ آج بھی ہمارے مسلمانوں میں، ہم انسانوں میں وہ احساس موجود ہے. کم زیادہ ضرور ہوا ہے، اور وہ مہنگائی کی وجہ سے جو صورتحال ہے موجودہ اس کی بنیاد پر، لیکن الحمدللہ لوگوں میں احساس ہے، قربانی کا جذبہ ہے، ایثار ہے، اور کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہے ہیں، اور ہم گزشتہ کئی دنوں سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو اس میں الحمدللہ جس محبت سے، جس انداز سے جب مفتی صاحب خوبصورت گفتگو کرتے ہیں تو جوق در جوق قربانیاں لوگ اناؤنس بھی کر رہے ہیں اور اعلانات بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں احساس موجود ہے، اور اس احساس نے جو یہ 15 سال سے جگانے کی کوشش کی ہے، اس میں یہ کامیاب ہیں، اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں. الحمدللہ، یہ آپ نے ایک بڑی خوش آئند بات کی ہے، اور آپ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ماسس سے کنیکٹڈ ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ وہ تجویز کرتے ہیں. میں آخر میں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، حضرت آج کی شب تو
بڑا جوبن پہ نظر آئے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو یہ برکتیں اور یہ سعادتیں ہمیں اس سعادت سے سعید فرماتا رہے کہ آپ کی صحبت بھی عطا ہو. حضرت جانے سے قبل چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ایک رہنمائی فرما دیں کہ جس طرح جب ہم احساس کی بات کر رہے ہیں، ہم ان تمام کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی بات کرنے والے ایسا لگتا ہے کہ یا تو کم ہو گئے ہیں یا بالکل نہیں ہیں. کہیں کہیں تو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد کچھ ایسے احباب ملتے ہیں کہ اچھا ہاں چلو یار ان کے لیے بھی کچھ کر دیں. تو حضرت کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ امید ٹوٹ رہی ہے. تو آپ اس چیز سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو احساس رکھتے ہیں اور احساس جگانا بھی جانتے ہیں؟ نعمان، ہم لوگ اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ گفتگو کا حاصل اب آخری اینڈ پر کر دیں گے. بالکل. اور وہ بتا دوں گا میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں، ابھی بھی وہ رمق باقی ہے، زندگی کی بہاریں باقی ہیں. بے شک. مانا میں نے کہ بڑی مایوسیاں بھی ہیں معاشرے کی، بہت ہی زندگی گزارنا دوبھر ہے، دشوار ہے، لیکن آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ایمان اور ایقان ہے. اور میں سب سے زیادہ خراج عقیدت پیش کروں گا ان حضرات کو جو پاکستانی یا ہندوستان کے مسلمان اپنے ملک سے باہر ہیں اور وہ درد رکھتے ہیں، اور اس کا پریکٹیکل ہمارے سامنے اس کا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے. جس طرح بڑھ چڑھ کے وہ لوگ حصہ لیتے ہیں، جی الحمدللہ، اس کا آج کی مطلب بھی یہ ہے بڑا کہ وہ ان کا ساتھ احساس ساتھ رہے ہیں لوگ. اب میں گھڑی گھڑی یا نفیس صاحب یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جگانا ہے جگانا ہے جگانا ہے. واقعی میں سب جگ رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا ایک بات میں ایک آپ کو واقعہ سنا کے انشاءاللہ تعالی اور بیدار کر دیتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی بھائی کے کسی ذہن کے اندر یہ ہے کہ پیسے میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو خرچ میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے، تنگی آ جائے گی، تو ایک واقعہ یاد رکھیں. جی عطا. اور وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، مفتی مدینہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. اللہ اچھا. ان کے بہت بڑا کاروبار تھا کپڑے کا. ان کے کچھ ساتھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ جا رہے ہیں اس کا حج کی غرض سے مکہ معظمہ جائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے اس وقت کی حالت کو دیکھ کے کہا چلوں گا. لوگ خوش ہو کے چلے گئے. اب وہ عبداللہ ابن مبارک نے ان کے جانے کے بعد اپنا حساب و کتاب کیا، سب کچھ کیا، سارا کچھ، اور وہ کیش بھی بٹورا اور اس کو تھیلے میں ڈال لی. اس زمانے میں ڈاکو نہیں ہوتے تھے. اچھا. وہ لے کر چلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کوڑے خانے پر ایک مری ہوئی مرغی پھینکی. وہ ادھر گیا اور ایک بوڑھی عورت دوڑ کر آئی، اس نے مری ہوئی مرغی ہاتھ میں اٹھا لی. اللہ. انہوں نے کہا ھذا حرام، مردار. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن مبارک. اس نے کہا شیخ یہ تمہارے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے، اس لیے کہ میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں فاقے میں، اللہ اکبر. جس کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں نا، ترغیب بیٹھے دے رہے ہیں نا جی آپ بالکل. اور پیغام ہوتے. لہذا وہ بھوکے ہیں، پیاسے، بھوک سے بے انتہا نڈھال ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال ہے. انہوں نے اس کو کہا اس کو پھینکو، اور ساری رقم اس کو دے دی. اللہ واہ ماشاء اللہ. جب وہ لے کے چلی گئی، وہ وہاں چلی گئی، وہ وہاں چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے. معلوم ہوا 2-3 دن بعد ساتھی آئے صاحب، ہاں بھائی تیاری ہوئی. کہنے لگا اب تیاری میری نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا اب جانے کا میرا ارادہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب جب وہاں سے اس کا حج ہوا، حج سے جب واپس لوٹے تو لوگوں نے آ کے ان سے لڑنا شروع کر دیا.
آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جب اکیلے ہی جانا تھا تو آپ صاف صاف بتا دیتے. آپ نے کہا میں نہیں جا سکتا, میرے پاس کہہ لیجیے گنجائش نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی صورت میں ان کا ایک انسان کو پیدا کر دیا جو حج کرتا ہے اور ہر سال ان کی طرف سے حج کر رہا ہوں. واہ کیا خوبصورت بات حضرت نے. ناظرین یہ سمجھ لیں کہ آج کی شب کا حاصل کلام جب کہا جاتا ہے نا تو یہ حاصل کلام وہ واقعہ ہے کہ جو حضرت نے بیان فرما دیا. ناظرین کرام آج کی شب آپ اور ہم تمام ساتھ رہے. بندگان خدا کی بات کی احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے کوشش کی کہ آج آپ تمام کو جوڑا جائے اور ترغیب دلائی جائے کہ آئیں اور شامل ہوں اس مقصد حیات میں, اس مقصد عظیم میں جو کہ قربانی کا عمل ہے. وہ عمل جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام کو تعلیم فرمایا اور تلقین فرمائی. اگر آپ یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو $560 امریکی کی مدد سے ایک مکمل گائے کی قربانی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ فقط $80 رکھتے ہیں تو اس سے ایک گائے کا حصہ لیا جا سکتا ہے, اور $175 امریکی سے ایک بکرے کی قربانی عمل میں آ سکتی ہے. یہی قربانی اگر آپ بھارت میں کرنا چاہتے ہیں تو $259 امریکی کی مدد سے ایک مکمل گائے, $37 امریکی کی مدد سے ایک حصہ, اور $160 امریکی کی مدد سے ایک بکرے کی قربانی ہوگی. اور اگر ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو جموں کشمیر میں مقیم ہیں ان کے لیے $574 امریکی کی مدد سے ایک مکمل گائے, $82 امریکی کی مدد سے ایک گائے کا حصہ, اور $195 امریکی کی مدد سے آپ ایک بھیڑ کی قربانی کر سکتے ہیں. اور یہ تمام قربانیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یقیناً آپ تمام کی جانب سے کی جائیں گی. ناظرین کرام, میں اپنے پینل میں موجود جناب نفیس احمد خان صاحب کا, جناب حضرت مفتی نواب نفیس قدوسی دامت برکاتہم العالیہ صاحب کا, اور ساتھ میں ہمارے نعت خواں جناب عبد الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. اور صرف اتنا کہ یہ وہ احساس ہے جس میں الف سے اپنائیت ہے, ہا سے حمایت ہے, سین سے سچ ہے, الف سے احترام انسانیت ہے, اور سین سے سرائے ہے. اور اس سرائے خانے میں اگر احساس کے الف سے اپنائیت کی مٹھاس, ہا سے حمایت کی چاشنی, سین سے سچ کا ساتھ اور الف سے احترام انسانیت شامل ہو جائے تو احساس کے اس لفظ کو دوام حاصل ہو جائے. آج کی شب آپ کا اور ہمارا, ہم تمام کا ساتھ رہا. اس ساتھ کو اسی انداز سے جوڑنے کی کوشش کیجیے, اور اس قربانی کے عمل میں ان غربا کے لیے شامل ہو جائیے کہ جس کی ضرورت تھی. آپ تمام کی سماعتوں کا, آپ تمام کی اس کا بہت شکریہ. اور آخر میں جی بالکل, آپ حضرت آخر میں اختتام دعا پہ کرتے ہیں. حضرت دعا فرمائیں گے کہ ان تمام کے لیے کہ جو تمام ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل سفر رہیں. اللہم انت السلام علیک یرجو السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. بار الہ جنہوں نے اب تک قربانی کے اس پروگرام میں قربانی کرنے کے لیے حصے لیے اور کل تک کریں گے اور یہ کر رہے ہیں, ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک ہے مولا کریم ان کی دامے درمے قدمے بزمے سخن معاملت فرما, ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, ان کی تمام مسائل کو حل فرما, اور ہر قسم کی خوشحالی عطا فرما. بار الہ ان کو کسی بھی قسم کے امتحان میں نہ ڈال. الہ العالمین ان کے ذوق اور شوق کو اسی طرح دوبالا فرما. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, تو دعاؤں کا سننے والا ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. ناظرین کرام, اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت.